کی شکل کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ میں نے دیکھا تو ان میں سے کوئی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نہ تھی۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ مجھے اس سے بڑے گرجے میں لے گئے جس میں پہلے سے زیادہ تصویریں موجود تھیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا، ان میں سے کسی صورت ان سے ملتی جلتی نظر آتی ہے تو ہمیں بتاؤ۔ جب میں نے غور کیا تو ایک تصویر بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی، بلکہ ایک تصویر سیدنا ابو بکر صدیق جیسی بھی وہاں پر موجود تھی۔ اس تصویر میں حضرت بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خوب غور سے دیکھنا، یہ تصویر تم کو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معلوم ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا، جی ہاں، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تصویر ہے۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے نبی یہی ہیں، اور جو شخص ان کے پاؤں کے پاس ہے یہ ان کے بعد خلیفہ بنیں گے۔ یہ یہودیوں کا بیان تھا، اور انہیں یہ ساری خبریں ان کے نبی کی کتاب میں مل چکی تھیں۔ اسی تاریخ کبیر الامام بخاری نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ستی غسانی ایک ایسا کاہن تھا، ایک ایسا جادوگر تھا کہ جس کا اپنی تمام اولاد میں مثل نہیں ملتی تھی۔ اس کے بدن میں سوائے سر کی کھوپڑی اور ہاتھ کی ہتھیلی کے اور کوئی ہڈی اور پٹھے موجود نہ تھے، اور اس کی زبان کے سوا کوئی عضو اس کا متحرک نہ تھا۔ اس کے لیے کھجور کے پتوں اور شاخوں کا ایک تخت بنا ہوا تھا جس میں پائتی سے لے کر بالیں تک چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جیسے کپڑے میں ہوتے ہیں۔ یہ شخص اس تخت پر بٹھا کر جہاں چاہتے اٹھا کر اسے لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اسے مکہ معظمہ لائے تو قریش میں سے 4 آدمی تحفے لے کر اسے دیکھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے تحائف کو اور اپنے حسب و نسب کو اس سے پوشیدہ رکھا اور کسی ہیلے بہانے سے اپنی نسبت ظاہر کر دی۔ تو اس شخص نے کہا، تم اس قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ تمہارا تعلق تو قبیلہ قریش سے ہے۔ انہوں نے اپنے تحائف اس کے سامنے جب پیش کیے اور اس سے مستقبل کی باتیں پوچھنے لگے تو اس نے بہت سی باتیں بتائیں، اور آخری بات جو اس نے در مکہ کے بارے میں اس نے بیان کی، اس نے کہا کہ عبد مناف میں سے ایک ایسا